سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے، اس کی 227 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 26 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 47 نمبر ہے. اس سورت کا نام الشعراء جو شاعر کی جمع ہے. اس سورت میں یہ لفظ آیا ہے اور یہ اس سورت کے علاوہ کہیں اور یہ لفظ نہیں آیا پورے قرآن میں. اور طاسیم میم بھی اس کا نام ہے کیونکہ یہ سورت انہی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اس سورت کا نام الجامعہ بھی ہے کیونکہ یہ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے. آیات کے اعتبار سے یہ قرآن کی لمبی سورت ہے. سورت البقرہ کے بعد سب سے زیادہ نمبر آف آیات اس سورت کے اندر ہیں، 227. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طاسیم میم. یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. قرآن ایک روشن کتاب ہے، واضح ہے. ہمارے سارے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا اگر اس سے تعلق نہیں تو ہماری زندگی میں روشنی نہیں ہو سکتی. شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، شوق اور بے قراری سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کتنی دلچسپی تھی اور وہ کتنا بڑا دل رکھتے تھے کہ لوگ خوش و خرم رہیں، دکھوں سے محفوظ رہیں. یہ عام انسان کی کوالٹی نہیں ہو سکتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دل تھا کہ جو دوسروں کے غم میں تڑپتا تھا. زیادہ تر لوگ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، صرف اپنے غم ان کو یاد ہوتے ہیں، اوروں کی فکر نہیں ہوتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کی نجات کی انہیں فکر تھی. ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں، اس سے باہر کم سوچتے ہیں یا سوچتے ہی نہیں ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سوچتے نہیں تھے، لعلک باخع نفسک، اپنے آپ کو کھلا ڈالا تھا انہوں نے، اللہ یکونوا مومنین کی ایمان نہیں لاتے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس طرح تو پھر آزمائش اور امتحان ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا کو ہدایت کے لیے مجبور کر دیتا، لیکن اللہ کو جبری ایمان نہیں چاہیے، یہ مطلوب نہیں. اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، نصیحت سے اعراض برتتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. بس انہوں نے جھٹلا دیا تو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ یعنی آسمانوں میں بھی بے شمار نشانیاں، لیکن اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی بھی گراسی فیلڈ میں جائیں، آپ کو طرح طرح کی بوٹیاں نظر آتی ہیں، حیرت ہوتی ہے، جن کے نام بھی نہیں پتا ہوتے، اور ان کی کیا حکمت ہے، کیا کام ہے، کیا مقصد ہے، کس نے یہ سب بنایا ہے، کس نے ایجاد کیا ہے. بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں.
یعنی جو معجزات طلب کرتے ہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے معجزے دیکھیں. اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں نظر آ سکتی ہیں. اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ. یہاں اب 7 اقوام کا ذکر آپ کو ملے گا اور ان اقوام کے قصے اور جس کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہو رہا ہے. قرآن میں جتنی موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکرار ہوئی ہے اتنی کسی قصے کی نہیں کی گئی، کیونکہ اس میں بے شمار عبرتیں ہیں اور حکمتیں ہیں. اور ویسے بھی ہے کہ وہ ایک شریعت کے حامل تھے. تورات ان پر نازل ہوئی تھی جو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی اپنی امت کے فرعون یعنی ابو جہل کے ساتھ ہوا تھا، تو بہت سی مماثلتیں تھیں، لہذا اس قصے کی تکرار زیادہ ملتی ہے. قوم فرعون کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، بس ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دیں، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ،
بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں. پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے یعنی رسول ہیں. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کو بھیج رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جا کے کہنا کیا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے، کیونکہ جو معیاری گفتگو ہوتی ہے اس کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے، اختتام بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کا کانٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور بات ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے. یہ کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یعنی پہلا کام کیا کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو. وہ بولا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرا رہا، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو بھی تو نے کیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے. ظالم اپنے ظلم کو بھول کر بعض اوقات دوسروں کو تانے دیتا ہے. یعنی اگر فرعون بچوں کو قتل نہ کرتا تو بھلا موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں کیوں پلتے؟ اس نے کہا میں نے وہ کام تب کیا جب میں راہ بھولے لوگوں میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قصور قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اصل فضیلت کس میں ہے کہ انسان غلطی کو پہچان لے اور پھر اسے مان جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لے. بہت سے لوگ اپنی غلطی مانتے نہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے، اور پھر یہ کہ اکثر لوگ حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں اور انا کا شکار ہو جاتا ہے انسان، لہٰذا وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے اپنی ذات کے بارے میں. پھر جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تو میں تم سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. یعنی اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا. اور یہی وہ احسان ہے جسے تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. آزادی انسان کا حق ہے جسے کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ چھینے، لیکن بعض اوقات لوگ اپنے بڑائی کے زوم میں دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں اور انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور ان پر جبر کرتے ہیں. فرعون کہنے لگا اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں؟ کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے. یعنی رب العالمین کون ہے تعارف کروا رہے ہیں. فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے. کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو یعنی بات سمجھنے کی کوشش کرو. کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا. یعنی جب فرعون دلائل کے میدان میں ہار گیا تو دھمکی دینے لگا اور اپنے جاہ و منصب اور طاقت کا استعمال شروع کر دیا. اور یہ بہت بڑی دھمکی تھی کہ میں تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا. یعنی یہ کہنے کے بجائے میں تجھے قید کر دوں گا، قیدیوں میں سے کر دوں گا. کیا بتانا مقصود ہے کہ میرے پاس اور بھی بڑے قیدی ہیں. کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں؟ کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر اسے لے آ. اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا. گویا معجزات بھی دکھا دیے، نشانیاں دکھا دی، پر نہ ماننے والا نہ مانا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا بے شک یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیج دو، اور اس نے اس بات کو بالکل الٹ دیا اور کہا کہ یہ تمہیں یعنی قبطیوں کو، مصریوں کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیں، وہ ہر طرح کے ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے. پھر ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم سب بھی جمع ہونے والے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں کو مسخر کرنے کی ایک تدبیر تھی کہ سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، پوری قوم تماشا دیکھے اور اللہ کی نشانیاں، دلائل، براہین دن کے وقت، روشنی کے وقت کھلے عام سب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں، کسی کو کوئی شک نہ رہے. شاید کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے. پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارا کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، اور یقیناً تب تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے. موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں. یعنی کتنا ان کو مان تھا اپنے جادو پر اور کتنا کانفیڈینس تھا. اور بات یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ تر کانفیڈینس سے کام لیتے ہیں اور ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو یقین کی ایک قوت ہوتی ہے نا، چاہے وہ برے کام کے لیے ہو، پھر اس کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو آزاد پیدا کیا وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں. پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکایک وہ اس سے نگل رہا تھا جو کچھ یہ گھڑ رہے تھے. تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. ایک اور الزام. تو عنقریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. آخرت پر سچا ایمان جو ہوتا ہے نا، یہ ثابت قدمی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا آخرت پر یقین ہے نا، تو دنیا کا خوف اور غم اسی اعتبار سے نکلتا چلا جاتا ہے. کوئی آپ پر زیادتی کرے، کوئی آپ کا حق نہ دے،
آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور وہ جواب میں کچھ اور کرے تو آپ کو غم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مجھے ان سب چیزوں کا انجام نظر آ جائے گا، بدلہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، جانا تو ہے ہی، تم نے مار دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی ایمان کا مزہ آ جاتا ہے نا، جس کو ایمان کی لذت جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اسے کسی کی دھمکی کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے گا، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے ایمان میں سبقت کی وجہ سے رب کے ساتھ ایک بڑی اچھی امید تھی۔ یعنی ہمیں امید ہے، ہم آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ یہ جو امید ہے نا، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم رب سے ڈرتے تو ہیں، لیکن ڈر ہی غالب رہتا ہے، امید کم ہوتی۔ تو پورے یقین اور ارادے سے نیکی کرے اور پھر اس کی ایکسپٹنس کی امید بھی رکھے کہ اللہ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا۔